عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ یہ شعر علامہ اقبال کے فکر اور فلسفے کا ایک گہرا نچوڑ پیش کرتا ہے، جس میں وہ عقل اور عشق کا موازنہ کرتے ہیں۔ اقبال کی شاعری میں عقل کو محدود اور مصلحت پسند دکھایا گیا ہے، جبکہ عشق کو بے لوث، خالص اور حقیقی روحانی بصیرت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ پہلا مصرع: عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے۔ یہاں عقل کو عیار، چلاک، مکار قرار دیا گیا ہے۔ عیار ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو موقع کے مطابق اپنا رویہ اور ظاہری حالت بدلتا رہتا ہے۔ اس تشبیہ کے ذریعے اقبال یہ بتاتے ہیں کہ عقل کی فطرت میں چالاکی اور مصلحت پسندی ہے۔ عقل ہمیشہ فائدہ اور نقصان کو دیکھ کر اپنے فیصلے بدلتی رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مختلف موقعوں پر مختلف بیس اختیار کر لیتی ہے۔ یہ مصرع عقل کی ان محدودات کو ظاہر کرتا ہے جو اپنے حقیقت تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ عقل کبھی منطق کی شکل میں آتی ہے، کبھی فلسفے میں الجھ جاتی ہے، اور کبھی دنیائی مفادات کی بنیاد پر مختلف تاویلیں پیش کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ یہ حقیقت کو اپنی چالاکی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے اور ہر چیز کو مصلحت اور فائدے کی عینک سے دیکھتی ہے۔ دوسرا مصرع: عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ یہاں عشق کو بیچارہ، سادہ، بے لوث کہا گیا ہے، یعنی عشق میں عقل کی طرح بناوٹ، چالاکی اور مفاد پرستی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس عشق خالص، سچا اور بے غرض ہوتا ہے۔ یہاں تین قسم کے افراد کا ذکر کیا گیا ہے: ملا، مذہبی پیشوا جو مذہب کی ظاہری شکل کو اہمیت دیتا ہے لیکن روحانی حقیقت تک نہیں پہنچتا; زاہد، عبادت گزار جو رسمی عبادت میں مشغول رہتا ہے لیکن اس کا دل سچے عشق سے خالی ہوتا ہے; حکیم، دانشور یا فلسفی جو منطق اور استدلال پر انحصار کرتا ہے لیکن عشق کی سچائی کو نہیں سمجھ سکتا۔ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق کسی مخصوص طبقے یا فلسفے کا محتاج نہیں۔ یہ نہ تو مذہبی رسوم و رواج میں قید ہے، نہ رسمی عبادت گزاری میں، اور نہ ہی عقلی منطق اور دلیلوں پر انحصار کرتا ہے۔ عشق اپنی حقیقت میں آزاد اور خود مختار ہے، اور اسی وجہ سے یہ انسان کو حقیقت مطلق تک پہنچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ مرکزی خیال: علامہ اقبال کی شاعری میں عقل اور عشق کا ایک مستقل تصادم نظر آتا ہے۔ ان کے نزدیک عقل محدود، محتاط، مصلحت پسند اور دنیاوی معاملات میں الجھی رہتی ہے۔ عشق خالص، بے لوث، جرأت مند اور حقیقت تک پہنچنے والا جذبہ ہے۔ اقبال عقل کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ اسے عشق کے تابع دیکھنے کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک عقل تنقید کرتی ہے، سوالات اٹھاتی ہے اور ہر چیز کو مصلحت کے دائرے میں رکھتی ہے، جبکہ عشق سیدھا حقیقت کی جڑ تک پہنچنے کی جرأت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال عشق کو روحانی بیداری، خودی کی پہچان اور خدا سے قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نجیتا: یہ شعر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اگر ہم صرف عقل پر انحصار کریں گے تو ہم دھوکے، مصلحتوں اور خود غرضی کے دائرے میں قید ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم عشق کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں سچائی، جرأت اور روحانی روشنی آئے گی جو ہمیں حقیقی کامیابی اور قرب الہی کی طرف لے جائے گی۔ عقل پر علامہ اقبال کے مزید اشعار: عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکوں کی رہنما ہوں میں۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔